ذوالفقار علی بھٹو بھی کبھی کھڑے تھے، یہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کبھی کھڑی تھی، اور آج آپ اور ہم کھڑے ہیں۔ آج ہم نے یہ دعوت آپ کو دی ہے، آپ کو بلایا ہے کہ ہم آپ سے مل کے بات کریں اور آپ کو آنے والی نسلوں کو اور اپنی جوان نسلوں کو یہ سمجھائیں کہ کشمیر کیا ہے، کشمیر ہماری شارک کیوں ہے، کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی شارک کیوں ہے، پاکستان کی شارک کیوں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے گاؤں کا نام تو جاتی عمرہ رکھتے ہیں مگر کشمیریوں کا غم دل میں نہیں رکھتے، ان کی سوچ اپنے پاس نہیں رکھتے، نہ پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں، نہ آپ کے آنے والی نسلوں کی سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے پوری جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک جتنا قرضہ لیا ہے اس سے آپ نے اپنے 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ کون اتارے گا؟ یہ ہمارے آنے والی نسلیں اتاریں گی، ہمارے بچے اتاریں گے، یا آپ کے بچے اتاریں گے جو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں؟ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے، مشرف کے زمانے میں بھی یہ کہتا تھا، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو ہم لائیں گے اور سزا دیں گے۔ جرنلسٹ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کورٹ کی پروسیڈنگز سے نکال کے دیکھیں کہ کورٹ کے سامنے حکومت نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر مشرف صاحب باہر جا رہے ہیں، تو اگر حکومت کو اعتراض نہیں تو پھر کورٹوں نے بھی انہیں جانے دیا۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نکالیں گے، لائیں گے۔ آپ تو آج بھی حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں بھی ہیں، حکومت بھی آپ کی ہے، پنجاب کی حکومت بھی آپ کی ہے، گلگت بلتستان کی حکومت بھی آپ کی ہے، اور پاکستان کے آدھے ملک سے زیادہ کی حکومت آپ کی ہے۔ ہاں، بلوچستان کی حکومت شاید آپ کی اب نہ رہی، یہ میں مانتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کی حکومتیں ہم ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، ہم صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے ہم آپ سے حکومت لیں تاکہ جمہوریت کا نقصان نہ ہو۔ جمہوریت کے خاطر ہم نے 15 سال جیل کاٹی ہے، جمہوریت کے خاطر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دی ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ جب وہ پہنچی کراچی تو ان پہ حملہ ہوا، اس کے باوجود وہ دوبارہ آئی اور دوبارہ نکلی، جمہوریت کے خاطر نکلی، پاور کے خاطر نہیں نکلی۔ پاور تو مشرف پہلے دن سے شیئر کرنے کے لیے تیار تھا، وہ تو ہمیشہ کے لیے تیار تھا، مگر ہم مشرف کو نکالنا چاہتے تھے۔ جب ہم نے آپ کو پنجاب دیا تو بھی یہ سوچ کے دیا کہ ہم نے مشرف کو نکالنا ہے، اس لیے کہ مشرف ہمارے لیے ایک ڈکٹیٹر کی نشانی تھی۔ اور اب الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر دوبارہ اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا کہ میں حکومت کروں گا۔ مگر آپ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی طاقت رکھتی ہے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ طاقت رکھتی ہے کہ جتنی بھی ان نے مٹی اٹھائی ہے، جتنی بھی ان نے قرض اٹھائے ہیں، جتنے بھی ان نے مسئلے پیدا کیے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک جماعت ہے جو ان کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس قوم میں اور اس ملک میں بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے جن کی ان کو اندازہ ہی نہیں۔ سی پیک کیا ہے ان کو سمجھ نہیں، یہ سمجھتے ہیں سی پیک ایک قرضہ لینے کی آرگنائزیشن ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ
ایک بہت بڑا مکمل، ایک بہت بڑی سوچ کا ایک پہلا سا ستون تھا جو ان کو نظر آیا، اور اس سے صرف یہ ڈرامے بنا رہے ہیں، رستے بنا رہے ہیں، حالانکہ ان نے ریجنل پاور بننا ہے۔ سی پیک سے ہم نے ریجنل پاور بننا تھا، ریجنل اکنامک پاور، جسے کہتے ہیں کہ فورس ملٹیپلائر بننا تھا چائنا کے لیے۔ آج بھی چائنا جو ہے وہ 2.5 ٹریلین ڈالرز کا فوڈ امپورٹ کرتا ہے، اور آپ اپنی چینی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ مگر میں یہ نہیں مانتا کہ یہ اتنا بونگا ہے یا اتنا بے وقوف ہے۔ یہ سب کر رہا ہے اس لیے کہ یہ ایک ماحول بنائے، جس ماحول میں یہ کہے، جسے کیوس تھیوری کہا جاتا ہے، جسے ہٹلر نے بھی استعمال کیا، جس نے اور لیڈروں نے بھی استعمال کیا۔ یہ کیوس تھیوری کو استعمال کر کے آپ کے ملک پہ ایک ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ روڈ بھی ان کے، بینکس بھی ان کی، رستے بھی ان کے، پانی بھی ان کا، یہ پورے ہر عوام کی ہر چیز پہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر ہم ہرگز اس کو ایسا اب نہیں کرنے دیں گے، اور میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اب اس کو نکالنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیں گے نہیں۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، غریبوں کا چور ہے، مزدوروں کا چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے۔ اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے، اس نے عوام کا حق کھایا ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس سے، آپ سوچے تو صحیح، کشمیر جا کے آپ کشمیر کی بات نہیں کر رہے تو جا کیوں رہے ہیں آپ کشمیر؟ ہم نے مانا کہ آپ نے کشمیر میں حکومت کسی سرمایہ دار کے ساتھ مل کے بنا لی، اور ہمیں سرمایہ دار کا نام بھی پتہ ہے، وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے بھی۔ اس سرمایہ دار کے ساتھ مل کے آپ نے کشمیریوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا، جس طرح آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر دیا، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے، کچھ قوتور طاقتوں کے ساتھ مل کے آپ نے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ مگر ہم نے آپ کو چلنے دیا، ہم سمجھتے تھے کہ جمہوریت کو آپ سمجھیں گے، مگر آپ نے جمہوریت کو سمجھا نہیں، نہ آپ نے جمہوریت کو مضبوط کیا۔ آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہے، اور جڑیں کاٹی ہیں اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور ایسے انسان کو میں نے کہا کہ یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے، اب یہ دھرتی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ سوچے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ ثنا کا عالم ہے اور سانس نہیں نکلتا، اس لیے کہ دھرتی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں، تب اس گھر میں تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن پہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ اب اس کو اپنا کر لو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مولا اب اس سے جان چھڑا، اب اس سے جان چھڑا، اس ناسور سے جان چھڑا، اس عوام کی جان چھڑا، اس غریبوں کی جان چھڑا، تاکہ ہم اس پاکستان کو دوبارہ بنا سکیں، ذوالفقار علی بھٹو کے شہید کے قدموں پہ چل سکیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قدموں پہ چل سکیں، اور بلاول بھٹو کے لیے ایک نیا پاکستان ایسا بنا سکیں جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ میری بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ چل سکے، رہ سکے۔ پاکستان اتنا مضبوط ملک ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو انہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں کہ پاکستان کیا بنتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اتنے دنیا میں دشمن ہیں، اس لیے تھوڑی دشمن ہیں کہ وہ صرف ہماری شکل انہیں پسند نہیں، وہ اس لیے دشمن ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کیا بن سکتا ہے، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، صرف ان کو نہیں پتا۔
ان کو ہی نہیں پتا، اس لیے کہ یہ صرف اپنی سمجھتے ہیں۔ ان سمجھتے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ بینکس ہوں، ان کے پاور پلانٹس ہوں، ان کی، اب آپ سوچیں کون بے وقوف 1100 میل دور سے کوئلے کا آ کے پنجاب میں پاور پلانٹ لگواتا ہے، اور اس میں کوئلہ آئے گا دنیا سے اور آ کے یہاں سرسبز زمینوں کو خراب کرے گا پنجاب کی۔ یہ کون سا عقل مند ہے؟ کس نے اس کو عقل دی ہے؟ اور مجھے کوئی بیوروکریٹس ملے، اس نے کہا یہ تو 4 پاور پلانٹس لگوانا چاہ رہا تھا، ہم نے بڑی سے منتیں کر کے یہ ایک پہ روکا ہے۔ تو اس انسان کو یہ سوچ نہیں کہ کل ہم کھائیں گے کہاں سے، کل پنجاب زرخیز کیسے ہوگا، پاکستان چلے گا کیسے، پاکستان زرخیز کیسے ہوگا۔ اور جو ملک اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، جو ملک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، جو خوراک میں فلفل نہیں ہو سکتا، وہ ملک کامیاب ملک نہیں رہے گا۔ ملک، فوج، ہر چیز چلتی ہی پیٹ پہ ہے، فوجیں بھی پیٹ پہ چلتی ہیں۔ ہم نے ایران سے گیس لائن کا معاہدہ کیا، یہ مجھ سے جو ان کا فائنانس منسٹر ہے، جو 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، وعدہ کر کے اور مجھ سے پھر گیا، مگر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ اب اس الیکشن میں آپ کا ووٹ کوئی نہیں لوٹ سکے گا، آپ کا کوئی بھی ووٹ نہیں لوٹ سکے گا۔ اس لیے کہ پارلیمنٹ میں، سینٹ سے، پارلیمنٹ سے ہم نے ایک بل منظور کروا لیا ہے، اس سے اب الیکشنز رگ نہیں ہو سکتی ان سے۔ میں ان بائی الیکشنز کی بات نہیں کر رہا جن میں اربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ جب جنرل الیکشن ہوں گے تو اپنی جیب سے بھی دینا پڑے گا، تو وہاں یہ اربوں خربوں ٹربوں نہیں لگا سکتے، اتنا دل ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن فیئر ہوں گی، آپ تیار ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ ہم بلوچستان سے بھی جیتیں گے، سندھ سے بھی جیتیں گے، کے پی سے بھی جیتیں گے، اور پنجاب سے بھی جیتیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ یاد رکھو کہ پاکستان میں جب بھی میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو وہ میں نے کر کے دکھایا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کو میں نے کہا کہ ان کی حکومتیں میں گرا سکتا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت گری، اور ان کے اپنے بیزاری سے، وہ جاتی عمرہ کے تخت سے بیزار تھے، ان کو صرف سیاسی سوچ کی ضرورت تھی، تھوڑی سی ٹیک کی ضرورت تھی، تھوڑے سے پیار کی ضرورت تھی، ان کے خوف سے ان کو نکالنا تھا۔ جیسے ہم نے ان کو ان کے خوف سے نکالا، ان نے اپنی لیڈرشپ خود بنائی، اور الحمدللہ آج وہ ان سے بہتر لیڈر بنیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر کے لیے ہم نے، مجھے یاد ہے بی بی صاحبہ کے ساتھ جب راجیو گاندھی یہاں آئے اور بی بی نے کشمیر کا ایشو ان سے ڈسکس کیا، تو راجیو نے کہا یہ تو 10 سال سے ضیاء الحق نے یا کسی اور نے تو میں سے بات ہی نہیں کی۔ تو بی بی نے کہا کہ ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں الیکشنز میں جا رہا ہوں، الیکشنز میں جیت لوں، اس کے بعد اس پہ بات ہو۔ افسوس وہ نہیں نہ ہو سکا، راجیو مارا گیا الیکشنز میں، اور اس کے بعد جب بھی حکومت رہی، پچھلی دفعہ بھی منموہن سنگھ سے ہم نے پہلے دن سے یہ بات شروع کی کہ ہمارے اور آپ کے کچھ ایسے مسئلے ہیں سر کریک کے
مسئلے ہیں، کچھ ایسے مسئلے ہیں، گلیشیئرز کے مسئلے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ہے. جب تک یہ نہیں ختم ہو جاتے تب تک پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ ایک ہارمونی میں نہیں رہ سکتے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ سے بات کروں گا. بعد میں ان کی ملاقات یوسف رضا سے ہوئی اور ان سے باتیں کی اس قسم کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مشرف نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا جس کی کاپی میرے پاس ہے. تقریباً ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا کشمیر میں، مگر اس کے ساتھ فوج راضی نہ تھی. فوج کے جتنے جنرل تھے وہ اٹھ کے چلے گئے جب اس نے ان کو یہ پریزنٹ کیا. تو بہت سے لوگ کشمیریوں کے ساتھ وفا نہیں کرنا چاہتے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ پاکستان کی دھرتی اور پاکستان کی عوام ان سے وفا کرے گی اور کرتی رہے گی. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم سب پارلیمنٹ جا رہے ہیں. میں، بلاول اور آپ کی چھوٹی آصفہ بھی پارلیمنٹ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کی ہم خدمت کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، انہیں ہم صحیح سلوک اس طرح چلائیں کہ پاکستان میں ہر بچہ بولے کہ پاکستان جیوے جیوے پاکستان. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، پنجاب کی پارٹی، میری بہن سمینہ گورکی، لاہور کی تنظیم، کیرا صاحب، آپ سب کی بڑی مہربانی. آپ نے بڑے چھوٹے ٹائم میں، تھوڑے ٹائم میں، اس لاسٹ جلسے پہ میں نے واپس جاتے ہوئے آپ کو کہا کہ میں نے 5 تاریخ کو کشمیر کا جلسہ موچی گیٹ پہ کرنا ہے، اور آپ نے وہ چیلنج میرا قبول کیا. الحمدللہ میرا دل خوش ہوا آپ لاہوریوں کو اور پنجاب کے جیالوں کو دیکھ کے. انشاءاللہ آئندہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ہم ملتے رہیں گے. جیے بھٹو. پیپلز پارٹی کا جلسہ، آصف زرداری نے خطاب کیا. یہ عوام کے چور ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری نے سی پیک کی سمجھ